تو اسلام وہ ہے جو قرآن اور سنت سے آتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہر ایک کے لیے اچھا ہے. ہم مسلمان ہیں، اور نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ انسانیت کے لیے. دیکھیں رب جو ہے ہمارا رب العالمین ہے، اٹس فار ہیومینٹی. ٹھیک ہے سر، مگر جو آئی ایس آئی کا جو ایک برانڈ ہے، اب ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور جاب، رائٹ؟ یور جاب واز ٹو رن ون آف دا موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹس نون ٹو مین، رائٹ؟ میرے حال ہے ٹائم میگزین نے 2-3 مہینے پہلے ریٹنگ بھی کی تھی کہ آئی ایس آئی از دا بیسٹ موسٹ ہائیلی ریٹڈ انٹیلیجنس آرگنائزیشن. ٹائم میگزین نے میرے لیے لکھا کہ دا موسٹ موسٹ پاورفل میجر جنرل، اور مائل سٹون میں میری ٹرانسفر کو میں بتایا. ماشاء اللہ صاحب. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلامائزیشن جو آپ کے ٹینیور میں 80s میں جو شروع ہوئی ہے، جو آج ایک عجیب قسم کا فرینکنسٹائن مانسٹر تو کلیشے ہو گیا ہے کہنا، عجیب کوئی اور ہی مانسٹر بن کے رہ گئی ہے. ڈو یو تھنک یو ڈن ہیومینٹی اینڈ دا اسلامک ورلڈ اینڈ دا مسلم امہ اے فیور، یا آپ نے کوئی اچھی چیز ہمارے لیے لے چھوڑی ہے کہ آج جو اسلامائزیشن بن گئی ہے ورسز جو آپ امیجن کر رہے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط چیز امیجن کر رہے تھے، آج جو بن گئی وہ اچھی چیز ہے بری چیز؟ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا، جس ویژن کے ساتھ بنایا، جس راستے پہ وہ چلے، جو خواب مسلمانوں نے دیکھا یہاں کے ہند کے مسلمانوں نے، وہ خواب اچھا تھا یا برا تھا؟ اب راستے میں آپ، لیکن آج کا پاکستان بالکل مختلف ہے اس خواب سے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جو ڈریم تھا، جو ایک منزل متعین ہوئی تھی، جو نشان منزل طے کیا گیا تھا، وہ تو اچھا تھا. ہمارے سامنے بھی ایک نشان منزل تھا اور وہ اچھا تھا. وہ اچھا ہے، ہیومینٹی کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہے. مگر قائد کا جو پاکستان تھا اور جو جنرل گول آف آئی ایس آئی فیم کا جو 80s کا جو پاکستان تھا، دوز ور ٹو ویری ڈفرنٹ پاکستان. دیکھیں ہمیشہ تھیوری اور پریکٹس میں تو فرق ہوا کرتا ہے نا. تھیوری آف اسلام از بیوٹیفل، پریکٹس آف اسلام میں جس لیول انٹلیکچوئل لیول کی ضرورت ہے اور جس قسم کی اپوزیشن اسلامائزیشن کے سامنے ہے، وہ تو اس کے ہرڈلز ہیں، وہ اس کو کراس کرنا پڑے گا ہمیں. اور اب تو یہ ہو کے ہی رہنا ہے. اب یہ آپ ان چکروں میں مت پڑیے کہ اب یہ نہیں ہوگا. ہمیں یہ اب دیکھنا ہے، چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسلامائزیشن تو ہوگی، لیکن کیا وہ کسی انڈیویجول کی، کسی گروپ کی، کسی فقہ کی، کسی مسلک کی اسلامائزیشن ہوگی، یا جو ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، قرارداد مقاصد میں ہے، آبجیکٹو ریزولوشن میں یونینیمسلی پاس بائی دی فاؤنڈنگ فادر. ٹھیک ہے، اس میں جو اسلامائزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے سر، قرآن اور سنت کی تو صحیح ہے، آبجیکٹو ریزولوشن وتھ اسٹینڈنگ، مگر اسی قائد نے، جنہوں نے بائی دا وے قائد ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود آبجیکٹو ریزولوشن، اٹ واز آفٹر ہم دیٹ واز ریٹن، بٹ اینی ویز انہوں نے یہ بھی سر، ان کی جو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اینڈ اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، یہ پھر نل اینڈ وائڈ ہے حمید گول کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، بالکل نہیں. میں قائد اعظم تو میرے لیے آئیڈیل ہے. وہ پھر ون مین دیٹ آئی ہولڈ سو ہائی ان مائی، بٹ یو آر سیئنگ اسینشلی کہ سیکولرٹی کی تو جگہ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کا میرا سوال دے لیجیے. یہ بالکل غلط الزام ہے قائد کے اوپر. جو 11 اگست کی اسپیچ ہے 1947 کی، جس میں آپ نے یہ فرمایا، وہ تو میثاق مدینہ کے بالکل مطابق ہے. میثاق مدینہ کے 55 پوائنٹس جو لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جو میثاق کیا تھا یہود نصارہ ان کے ساتھ، کہا کہ ہم ایک ملت ہوں گے، ویل بی نیشن، ون نیشن. صرف قانون یہاں اللہ کا قانون ہوگا. تو قائد جب کہہ رہے تھے کہ یو ول بی ایکول بفور دا لا، ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینگلو سیکسن لا ان ہز مائنڈ. How do you know that, sir? Were you there? بیکاز ریسٹ آف دا اسپیچز، کیا قائد اعظم نے ایک ہی اسپیچ دی ہے؟ سر جب قائد کہتے ہیں، ہولڈ آن لیٹس فنش اٹ. آپ نے ایک بات کھولی ہے، گو فار اٹ. 13 اگست کو 2 دن بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب اسی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ایڈریس کیا، تو اس نے اکبر کے ماڈل کو ٹالرنٹ ماڈل کا قرار دیا. 13 اگست کی اسپیچ، ٹھیک ہے، ماؤنٹ بیٹن کی. قائد اعظم آبجیکٹڈ، ہی سیڈ کہ نو، اکبر از ناٹ دا ماڈل فار اس. ایمپرر اکبر از ناٹ دا ماڈل. ہمارا ماڈل جو ہے وہ ہمارے پروفٹ آف اسلام ہے. اور وہ انہوں نے ان کے الفاظ میں کہ جو 1300 سال پہلا پرانا ماڈل ہے، اسی کو ہم ریزریکٹ کرنا چاہتے ہیں عصر حاضر میں، دور حاضر میں. یہ جو سیکولر اور نان سیکولر کا جو چکر ہے تھیولوجی کا، یہ غلط ہے سارے کا سارا. اسلام از فار ہیومینٹی. کہیں بھی رب کو رب المسلمین نہیں کہا گیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ سیناریو. اس وقت بھائی آپ بات تو سننے دیں. ایک منٹ سر. قائد اعظم کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سیکولر مائنڈ سیٹ تھا ان کا، جو مدرسۃ الاسلام میں گئے، جنہوں نے لنکن ان کو چنا
کہ کیونکہ لا گیورز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اولین دیا ہوا تھا، جنہوں نے یہاں آ کے کہا کہ محمد علی جناح تم کیوں اتنی کوشش کر رہے ہو، تو ہی سیڈ کہ سو دیٹ اللہ موت کے بعد جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن محمد علی. جو کہہ رہا ہے کہ تجربہ گاہ ہوگی، پاکستان از ناٹ اینڈ ان اٹ سیلف، اٹ از مینس ٹو این اینڈ. اور ہم اس کو ایک لیبارٹری ہاؤس بنانا چاہتے ہیں اسلام کے گولڈن پرنسپلز کو پریکٹس کرنے کے لیے. ویئر آر دا گولڈن پرنسپلز آف اسلام؟ اگر قرآن اور سنت میں نہیں ہے گولڈن پرنسپل آف اسلام، آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے کون. جب میرے پاس نہیں ہے، اللہ معاف کرے، I'm not that high and mighty. مجھے یہ بتائیں کہ جدھر ہم بیٹھے ہیں جی اسلام آباد میں، دس از اے سٹی انڈر سیج، دس از اے کنٹری انڈر سیج. جنگ ایک جاری ہے. اس جنگ کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکولر جنگ نہیں ہے، یہ جہاد ہے. اسینشلی کلیش آف سویلائزیشنز ہو رہا ہے. جو مسلم امہ ہے پاکستان، اس کا بیسکلی از ون آف دا چیمپئنز آف دا امہ، اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ آپ کا وہ ہے کہ وہ بہانہ افغانستان تھا، نشانہ پاکستان تھا، آپ کی لائن ہے. تو یہ کس حد تک سیکولر ورسز نان سیکولر میں آتی ہے؟ کیونکہ اس ملک کا جو چیف عوامی اسٹاف ہے جس کا نام مشفاق پرویز کیانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دس از اے نیشنلسٹ وار، دس از ناٹ اے ریلیجس وار. نیشنلسٹ وار کہتے ہیں، تو وہ غلط ہیں. وہ غلط کہہ رہے ہیں. کس کی نیشنلسٹ وار؟ کس وار کو؟ پاکستان کی نیشنلسٹ وار کہتے ہیں. وہ ریلیجس، وہ جہاد نہیں کہتے اس وار کو. جہاد میں افغانستان کی وار کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کا دفاع کرنا ہم اس کو جہاد کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگریسو جہاد، کسی کے اوپر کشور کشائی جس کو کہتے ہیں، irredentist capture some territory, some people, enslave them، یہ اسلام کا کبھی بھی پرپز نہیں رہا. لیکن اگر کوئی آپ کے فیتھ کو اور آپ کی فریڈم کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، آپ کے اوپر آ گرتا ہے، تو اس کے مقابلے دیکھیں، میں نے سوویت یونین کی انویژن کو جہاد سمجھا اس کے خلاف. آج وہی چیز امریکہ کی کر رہا ہے، اس کو بھی جہاد سمجھتا ہوں. اور جنرل کیانی اور غلط کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، کیا آج آپ نے ڈان پڑھا ہے 30 نومبر کا؟ پڑھا ہوگا سر. جس کے اندر لکھا ہے کہ جو گڈ سورس، اوتھینٹک سورس سے کہا ہے کہ وی ور دا موسٹ بلیڈ ایلائی، اینڈ ناؤ وی آر دا موسٹ بلیڈ ایلائی آف امریکہ. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ایک اور قسم کی انویزیبل وار میں انوالو ہو گئے بدقسمتی سے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر یہ آگ جو پرائی تھی پرویز مشرف نے گھسیٹ کے اپنے صحن میں لے آئے، یہ وہاں کی تھی، ان کو لڑنا تھا. ٹھیک ہے سر.